بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح بیٹھ کے ایک پارہ یاد کرتا تھا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا تھا۔ اس نے 29 دن میں قرآن یاد کیا۔ یہ میں اپنے مدرسے کو بتا رہا ہوں۔ تو اللہ نے قرآن کو اس امت کے لیے اتنا آسان کیا کہ اچھے حافظے والا ایک دن میں پارہ یاد کر رہا، 80 برس کا بوڑھا بھی اس کو یاد کر رہا۔ پھر اللہ نے ہمیں نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا، امام کی تلاوت سننے کا حکم دیا، جہری سری نمازیں بنائیں، نوافل میں قرآن پڑھنے کا۔ حجاج جیسا ظالم آدمی تہجد میں 10 پارے کی روزانہ تلاوت کرتا تھا۔ ولید بن عبد الملک جیسا جابر حکمران بادشاہ، وہ بھی تہجد میں روزانہ 10 پارے تلاوت کیا کرتا تھا، نفلوں میں کھڑے ہو۔ ہم سے تو ایک آدھا پارہ نہیں پڑھا جاتا، وہ نفلوں میں 10 پارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا۔ اور عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، مسجد حرام بیت اللہ، امیر المومنین حضرت عثمان تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں جوتا تھا اور وضو کا پانی داڑھی میں تھا۔ انہوں نے جوتا ایک طرف رکھا اور آ کے اللہ اکبر نیت باندھی اور الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کیا۔ تو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ مجھے جستجو ہوئی کہ یہ الف لام سے شروع کر رہے ہیں، یہ کہاں رکوع کریں گے؟ میں آج بیٹھ کے سنتا ہوں۔ جہری نوافل پڑھ رہے تھے جو بھی تھا۔ تو الف لام سے حضرت عثمان بطور امیر المومنین تلاوت شروع کی اور والناس پہ جا کے رکوع کیا۔ ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا، ایک رکعت۔ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 70-72 سال کی عمر تھی جب انہوں نے ایک رکعت میں سارا قرآن کھڑے ہو کے پڑھا۔ تو اللہ نے ہمیں مسجد دی، نماز بڑی خوبصورت دی، نماز میں تلاوت دی، اور مسجد سے پوری امت کو جوڑ دیا۔ ساری امت کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ نے جب اس دنیا کو پیدا کیا تو پہلے آپ مسجد بنائی، اور جب دنیا کو تباہ کرے گا تو پہلے مسجد کو گرائے گا۔ پہلے بیت اللہ کی مسجد گرے گی اور مسجد نبوی گرے گی، اس کی نام و نشان تک مٹ جائیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کائنات کو مٹا دے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی ملک نہیں ہے۔ ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیا، اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ غصے میں کہہ دیا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، اب اس کو طلاق سے کیسے بچاؤں؟ تو اس نے علماء کو جمع کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا ہے، اب کیا شکل ہے کہ طلاق نہ ہو؟ تو کاش ایک ہی شکل ہے کہ تیرے ملک سے نکل جائے، پھر ہی طلاق سے بچے گی۔ اور اس کا ملک تو کراچی بھی تھا، میرا ضلع ملتان بھی تھا، دیپال پور کشمیر تک کوئی ہوائی جہاز ہے نہیں کہ اٹھا کے دلی پہنچا دو۔ تو لہٰذا اس کو تو اندھیرا نظر آیا چاروں طرف کہ اب یہ کیا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا، کوئی ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہے، تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ غیر معلوم سی شخصیت تھے، غریب کے بیٹے تھے، باپ مر گیا، ماں کام پہ بھیجتی، یہ راستے میں امام صاحب کی مجلس میں بیٹھتے اور انہی کے ہو کے رہ گئے۔ تم جو کام کے بغیر آتے تو ماں پٹائی کرتی، کام کے لیے جاتی تو جینا کرتا اور وہاں کے بیٹھ جاتے۔ تو ایک دن ان کی ماں آ گئی امام صاحب کی مجلس، کہنے لگی، تو مالدار آدمی ہے، کھاتا پیتا ہے، تیری روٹی تو چلتی ہے، یہ غریب یتیم ہے کیوں اس کو برباد کرتا ہے؟ اس کو کوئی ہنر سیکھنے دے، کوئی روٹی کمانے والا بن جائے، مجھ بیوہ کا بھی کام چل جائے۔ وہ
ایک دم فرمایا امام صاحب نے کہ میں تو تیرے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں، شاہی دسترخوان ہے اور فیروزہ خوبصورت پتھر، اس کا ڈونگا ہے اور اس میں پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ ہے اور تیرا بیٹا بادشاہ کے سامنے کھا رہا ہے۔ وہ کہنے لگی انکا شیخ قد خرفت، عمر تیری زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے بہتی بہتی باتیں کرتا ہے، تو عقل آگے پیچھے ہو گئی نا، بوڑھا ہو گیا تو بات آئی گئی۔ وہ امام صاحب نے اس دن سے ان کا خرچہ باندھ دیا، وہ خرچہ دے دیتے، ان کا گھر چلتا، یہ چلتے رہے۔ 17 برس اپنے استاد کے ساتھ رہے، 17 برس۔ اب یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ یہ ناجائز تجاوزات بڑے زمانے سے ہیں۔ ایک یہودی نے گلی تنگ کر دی، دیوار آگے بڑھا دی۔ یہودی تھا، تکڑا مالدار، یہ غریب، تو انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی یہ ہم غریبوں کا راستہ ہے گزرنے کا، تم نے دیوار آگے بڑھا دی ہے تو مہربانی کرو اپنی جگہ پہ دیوار رکھو۔ تو اس نے آگے بڑے تکبر سے کہا جس دن تو پالکی میں بیٹھ کر آئے گا تو میں دیوار اپنی پیچھے ہٹا دوں گا۔ تو غریب آدمی تو یہ پالکی اس وقت ایک بڑی سواری سمجھی جاتی تھی جسے غلام اٹھاتے تھے، غریب دھوبی کا بچہ یہ کہاں سے پالکی۔ یہ واقعہ ہو کے گزر گیا۔ ہارون والا قصہ پیش آ گیا تو وہ پوچھتا ہے کہ ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک ہے، یعقوب۔ وہ بلاؤ۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، علماء کی مجلس اسی طرح قائم ہے۔ ہارون پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے یوں کہا ہے کہ اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق، تو کوئی راستہ ہے کہ یہ طلاق نہ ہو؟ تو امام صاحب نے بغیر سوچے فرمایا ہاں، رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی۔ تو سارے علماء نے ایسے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ کیسے نہیں پڑے گی۔ تو امام صاحب نے فوراً یہ آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، ہارون کی حکومت سے باہر۔ تو اس کی جان میں علماء نے بھی اس استدلال کو تسلیم کیا، رد نہیں کیا کہ نہیں 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 یہ غلط، سب نے تسلیم کیا کہ ابو یوسف صحیح جگہ پہنچے۔ تو اس نے بیگم کے لیے وہاں رات شب گزاری کا انتظام کیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ 1,00,000 درہم نقد ہدیہ دیا جائے اور پرچہ لاؤ۔ پرچہ تحریر لکھی کہ آج کے بعد ابو یوسف عباسی سلطنت کے چیف جسٹس بنا دیے جائیں۔ تو چیف جسٹس کا عہدہ خلافت کے دور میں صرف ایک آدمی کو ملا اور اس کے بعد نہ یہ عہدہ باقی رہا نہ ویسا کوئی انسان آیا۔ جب یہ چلنے لگے گھر تو فرمایا نے ہارون نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، پالکی لاؤ، پالکی آ گئے، کہ ان کو پالکی میں بٹھا کے غلام اٹھا کے لے جائیں۔ غلام اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ جب اپنی گلی کے کنارے پر آئے تو کہنے لگے پالکی یہاں رکھ دو، پالکی یہاں رکھ، پالکی رکھ دو۔ کہ وہ یہودی کو بلاؤ۔ وہ کیا یہودی کو بلا کے لائے، دیکھا تو ابو یوسف پالکی میں بیٹھے، کہ دیکھ لیا میں پالکی میں آ گیا ہوں نا، اب ہمارا راستہ کھلا کر دو۔ میں کہا میں کھلا کر دیتا ہوں۔ تو یہ چند ایک باتیں تو مسجد کے حوالے سے ہیں۔ رجل معلق بالمساجد، جس آدمی کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، مسجد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا۔ اور ایک حدیث قدسی ہے بیوتی فی الارض المساجد عمارها زوارها فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني فحق على المزور ان يكرم زائره۔ مسجدیں دنیا میں اللہ کے گھر ہیں،
جو انہیں آباد کرتے ہیں، جو ان میں آنے والے ہیں وہی ان کو آباد کرتے ہیں۔ مبارک ہو اس کو جو گھر سے باوضو ہو کر اللہ کے گھر میں آتا ہے اور اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ کے ذمے ہے اس کا اکرام کرنا۔ تو بچوں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے پوری دنیا مجھے پھرائی ہے۔ یہ بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش واحد خطہ ہے جہاں علم مسجد کے گرد ہے، ورنہ تو بڑے بڑے ادارے جہاں مسجد ویسے ہی کوئی نہیں ہے، کہیں دور دراز یا موریتانیہ میں قدیم علم ہے لیکن وہ دیہاتوں میں وہاں بھی مسجد کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ یہ بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا، یہ تین بر صغیر ایک ہی خطہ ہے، یہ واحد خطہ ہے جس سے اللہ نے ایسا چنا ہے کہ یہاں سارا علم مسجد کے گرد ہی گھومتا ہے۔ یدندن حول المسجد، تو طلبہ کا بھی مسجد کی طرف، اساتذہ کا بھی مسجد کے ساتھ جوڑ، مدرسہ اور مسجد لازم ملزوم بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ دوسری بات، ایک آدمی موت تک طالب علم ہے، موت تک انسان علم کا محتاج ہے، موت تک سیکھتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی دولت ہے، ابو جعفر منصور بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، کوئی 21 برس حکومت کی، بنو عباس کی بنیادوں کو قائم کیا۔ عبد الملک ابن مروان کی ٹکر کا یہ بادشاہ گزرا ہے بنو عباس میں، لیکن بنو عباس پر بڑا فقر کا دور تھا، لہذا انہوں نے اپنے آپ کو علم میں لگایا۔ اللہ کی تقدیر تھی، بنو امیہ کو زوال آیا، تحریک چلائی، بنو علی میں اللہ نے حکومت دی بنو عباس کو کہ اللہ تعالیٰ کا کہ نظام ہے کہ آل رسول کو حکومت نہیں ملی، اللہ نے ان کو حکومت سے بچا کے رکھا۔ ایک دفعہ ابو جعفر سے اس کے درباریوں نے پوچھا، امیر المومنین، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا، اب بھی کوئی خواہش ہے کہ جو آپ کی پوری نہ ہوئی ہو اور آپ کا جی چاہتا کاش یہ ہوتا؟ تو ابو جعفر کہنے لگا، کیا پوچھتے ہو، یہ حکومت تو کچھ نہیں ہے، میں نے علم کے لیے بڑی جان کھپائی تھی، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ میں مسند حدیث پہ بیٹھا ہوتا، میرے چاروں طرف طلبہ ہوتے اور میں روایت بیان کرتا اور وہ کہتے عمن حدثتا، یہ آپ نے کہاں سے روایت بیان کی ہے؟ تو پھر میں ان کو اپنی سند سناتا، اپنا علم بتاتا، حکومت نے مجھے علم سے محروم کر دیا، یہ ایک حسرت میرے دل میں ہے۔ تو اگلے دن وہ جو درباری تھے، درباریوں کو خوشامد تو بڑے اعلیٰ طریقے کیا تھا، وہ آ گئے قلم دوات کاغذ کاپیاں اٹھا کے اور آ کر ابو جعفر کے گرد بیٹھ گئے، کہا امیر المومنین حدثنا، ہم آپ سے سیکھتے ہیں، آپ ہمیں سکھائیں۔ تو وہ ہنس پڑا ابو جعفر، کہنے لگا لستم بہم، تم وہ چہرے نہیں ہو۔ یا لستم بہم محاورہ ہے، اس کا اردو میں محاورہ ہے یہ منہ اور مسور کی دال، یہ اس کا صحیح محاورے کا محاورے سے ترجمہ کروں تو یہ منہ اور مسور کی دال ویسے تھا کہ تم وہ لوگ نہیں ہو۔ اور یہ منہ اور مسور کی دال بھی آپ کو سناتا ہوں۔ شاہ عالم ثانی مغلیہ سلطنت کا وہ بادشاہ ہے جس کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی دلی میں داخل ہوگی، اور ظاہری طور پر شاہ عالم ثانی پیچھے سارا انگریز۔ تو اس کا باورچی تھا محمد حسین، اس نے دیکھا کہ یہاں تو اب کافر کا، یہاں تو اب بادشاہی تو ختم ہو گئی، نہ تنخواہ ملتی ہے نہ سہولت ہے، تو اس نے چھوڑا اور چل پڑا بہاولپور جانے کے لیے۔ وہاں عباسی حکومت تھی بڑی طاقتور۔
راستے میں رنجیت سنگھ پڑھتا تھا. رنجیت سنگھ اپنے دور کا سب سے کامیاب بادشاہ گزرا ہے. ستارہ سو اسی میں پیدا ہوا اور 1839 میں اس کا انتقال ہوا. 59 سال کی عمر. گجرانوالے کا تھا, ایک چھوٹے سے سردار کا بیٹا تھا, اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے اس نے لاہور پہ قبضہ کیا, اور پھر ادھر ستلج تک اور لدھیانے تک, اور ادھر دیرہ غازی خان, دیرہ اسماعیل خان تک, اور ادھر پشاور, بنو, ہزارہ تک اس اکیلے نے اپنی حکومت کو قائم کیا. بہت قابل حکمران تھا. اس کی زندگی میں انگریز پنجاب کی طرف نہیں آیا. اس کے مرنے کے بعد ایک دم حکمران آئے نکمے, تو وہ پھر انگریزوں نے قبضہ کیا. تو اس کی ملاقات ہوئی رنجیت سنگھ سے. رنجیت سنگھ نے کہا تو اتنی دور جا رہا ہے, میرے پاس نوکری کر لے. انہوں نے کہا چلو تیرے پاس کر لیتا ہوں. تو رنجیت سنگھ نے کہا تنخواہ کیا لوگے؟ اس نے کہا میں دلی میں تو 300 روپے اور روٹی, یہ میری تنخواہ تھی. یہ آج کے 300 نہ سمجھتا. وہ رنجیت سنگھ کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ ہے, وہ تو دلی کا حاکم تھا, میں تو پنجاب کا ہوں, میں تو 100 روپے اور روٹی دوں گا. انہوں نے کہا چلو مجھے منظور ہے, 100 روپے منظور. تو انہوں نے کہا میرے گھر کے 16 افراد ہیں, ان کے لیے تم نے ہفتہ بھر کھانا بنانا ہے, اور پھر ہفتے کے بعد مجھے حساب دینا ہے. اس نے پہلے دن مسور کی دال بنائی. تو رنجیت سنگھ کی ایک رکھیل تھی, بیوی نہیں تھی, اس کی ویسے ہی رکھی ہوئی عورت تھی, رانی جندہ. وہ اس کے مزاج پر بہت حاوی تھی. اس کا بیٹا ہے دلیپ سنگھ, آخری حکمران. اس نے نوالہ لیا, کہنے لگے یہ آج کس نے بنائی ہے دال؟ تو رنجیت سنگھ نے کہا ایک نیا باورچی رکھا. اس نے کہا پورا ہفتہ دال بنے گی مسور کی. پورا ہفتہ دال بنی. ہفتے کے بعد رنجیت سنگھ نے کہا بھائی حساب لاؤ. اس نے حساب رکھا 72 روپے. کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے, اور تو دال تے 72 لا چھڑ دیتے, تو اگاں کی کرنا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور دال تو صرف 2 آنے کی ہے, 71 روپے 14 آنے کے مسالے ڈالے ہیں. انہوں نے کہا بابا تو میرا گھر چھڑ, تو میرے واردہ نہیں, تو جا. وہ کہا یہ اس سے کم درجے کی میں بنا نہیں سکتا. وہ کہا بابا تو جیسی ہم ہی چنگے ہیں. وہ چھوڑ کے بہاولپور چل پڑا. دوپہر کے کھانے میں مرغا بنا ہوا تھا. سکھ تو گوشت کھاتے ہیں. تو جندہ نے جو بوٹی ایسے اٹھائی اور تھوڑا سا اس کو نوچا تو ساتھ ہی دیوار پہ ماری. کہ یہ کس نے بنایا؟ رنجیت سنگھ نے کہا نیا باورچی رکھا. تو جندہ نے کہا محمد حسین کدھر ہے؟ کہ اس کو نکال دیا ہے, انہیں دال تے 72 روپے لا چھڑ دے. انہوں نے کہا بیٹے منہ تیرا دال تے 72 روپے لا, بلاؤ اس کو. اس کے مزاج میں بہت داخل. انہوں نے کہا پتہ کرو کتھے. اور سکھ دوڑے اس کے پیچھے, تو وہ راستے میں پکڑا گیا. یہ مانگا منڈی بھائی پھیرو کے آس پاس پکڑا گیا. جب اس کے پاس سکھ پہنچے سپاہی, تو انہوں نے کہا کہ چلو تمہیں مہاراج بلاتے ہیں. تو اس کے منہ سے فل بدی نکلا یہ منہ اور مسور کی دال. کیا نکلا؟ شان نزول سمجھ میں ہے؟ یہ منہ اور مسور کی دال. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا. تو ان سے لڑ پڑا, مارا گیا, واپس نہیں گیا. مطلب مارا گیا, واپس نہیں گیا. تو ایک دفعہ رنجیت سنگھ سے پہلے مسلمانوں پہ بہت ظلم تھا. سکھ جتھے آ کر بہت زیادہ لوٹ مار کرتے تھے. شاہ زمان والی کابل جب آتا تھا تو چھپ چھپ آ جاتے تھے. جب وہ چلا جاتا پھر وہ یہ ظلم کرتے. تو رنجیت سنگھ نے آ کر عدل و انصاف کو قائم کیا. رنجیت سنگھ کے دور میں
مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو محفوظ. اس کا ایک وزیر بھی ایسے ہی رنجیت سنگھ کی کچھ باتیں آگے میں کب سنا تھا. اس کا ایک وزیر بھی مسلمان تھا. تو ایک دن اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا تمہارے رب نے ذکر کیا ہے، قرآن میں میرا ذکر ہے؟ رنجیت سنگھ کا قرآن میں میرا ذکر ہے. وہ اس نے کہا تمہارا ذکر کیوں ہوگا؟ قرآن تو آیا ہے 1400 سال پہلے ہمارے نبی پر، اور پھر تم مسلمان بھی نہیں ہو. اس نے کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے؟ وہ چپ ہو گیا. شام کو اس نے اپنی مجلس میں بات کی، اپنی مجلس کہ آج مہاراج نے یہ باتیں کی. تو اس کا مراسی بیٹھا تھا. مراسی بڑے بادشاہ ذہن کے لوگ ہوتے. اس نے کہا کہ وزیر صاحب اب مجھے لے جاؤ، میں جواب دوں گا. انہوں نے کہا تو کیسے جواب دے گا؟ انہوں نے کہا تو میں نے لے جا. اگلے دن جب وہ دربار میں گئے تو وزیر نے کہا کہ مہاراج وہ کل جو آپ نے بات کی تھی ہمارا مراسی جواب دینے کے لیے آیا. اس نے کہا کیوں بھائی؟ اچھا رنجیت سنگھ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی چیچک کی وجہ سے. چیچک کی وجہ سے ایک آنکھ ضائع ہو گئی. کانا تھا، ٹھیک، کانا. رنجیت سنگھ نے پوچھا کیوں بھائی میرا قرآن ذکر ہے؟ کہ جی ہے. کہ کتھے؟ کہ ایک واری دساں کہ 10 واری دساں؟ وہ کہنے لگا ایک واری دس دے. اس نے کہا قرآن بار بار آکھیا کان من الکافرین، کان من الکافرین. ایک کانا ہوئے گا کافرہ میں چو ہوئے گا، تو ہی تو ہیں، ہو کون ہے؟ اور ایک اور مراسی نے تاریخ میں، یہ تو خیر بڑا چھوٹا لیول ہے، بڑے لیول پر ایک مراسی نے بہت بڑا کام کیا خلق قرآن کے مسئلہ میں. امام احمد بن حنبل کی قربانی کے باوجود معتصم اپنے عقیدے سے نہیں ہٹا. واسق اس کا بیٹا تھا، وہ اپنے عقیدے سے نہیں ہٹا. اس نے بھی بڑے علماء قتل کیے. ایک دن اس کا مراسی آیا جہاں سے یہ مسئلہ ٹھنڈا پڑا. بڑے بڑے علماء نے دلائل دی، یہ بات نہیں چلی. میں نہ مانوں کا تو علاج کوئی نہیں ہوتا. اس کا مراسی آیا روتا ہوا، مارے گئے، لٹے گئے، ہائے مارے گئے، لٹے گئے. عظم اللہ اجرک فی القرآن امیر المومنین. مارے گئے. ارے وہ کیا ہوا مارے گئے؟ کہ قرآن فوت ہو گیا. قرآن فوت ہو گیا. ایک مسئلہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، مخلوق ہے. یہ جو طلبہ علماء وہ تو بات سمجھیں گے، باقی جو آپ برکت کے لیے سنو. وہ کہنے لگا امیر المومنین قرآن فوت ہو گیا ہے. کہا بے وقوف کیا کہہ رہا ہے؟ کہا جی فوت ہو گیا ہے. اب نماز میں کیا پڑھیں گے، تراویح میں کیا پڑھیں گے؟ قرآن تو فوت ہو گیا ہے. کہا بدبخت قرآن کیسے فوت ہو گیا ہے؟ کہا ہر مخلوق نے فوت ہونا ہے، قرآن بھی مخلوق ہے، فوت ہو گیا. تو واسق باللہ کا میٹر گھوم گیا ایک دم. انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس کے بعد وہ ایسا چپ ہوا کہ اس نے اس فتنے کو اٹھانا بند کر دیا. کچھ نہیں بولا، واپسی کر لی، لیکن اعلان نہیں کیا اور نہ ہی اس پر وہ شدت اختیار کی ایک مراسی کے خوبصورت مذاق کی وجہ سے جس میں حقیقت چھپی ہوئی تھی. ابو جعفر منصور نے کہا لستم بہم، تم وہ چہرے نہیں ہو. تمہیں پتہ طلبہ کون ہوتے ہیں؟ انما هم الدنسة ثيابهم المشققة ارجلهم الطويلة شعورهم رواد الآفاق قطاع المسافات تارة باليمن تارة بالشام تارة بالحجاز وتارة بالعراق اولئک نقلۃ الحدیث. ان سب کو بھگا دیا. کہنے لگا تم سارے آئے ہو میری خوش آمد کرنے. تم اور طالب علم دو متضاد چیزیں. تمہیں خبر ہے طالب علم کون ہوتے ہیں؟ طالب علم وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے بیگانہ ہوتے ہیں.
اپنے آپ سے بے خبر ہوتے ہیں، وہ صرف علم کے پیچھے ہوتے ہیں، انہیں صرف علم کی لگن ہوتی ہے، کپڑوں سے بے پرواہ، زیب و زینت سے بے پرواہ، پھٹے ہوئے پاؤں، غبار آلود کپڑے، لمبے بال، سفر کر 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 چمڑی اور کھال باقی رہ جاتی ہے، گوشت ختم ہو جاتا ہے، کبھی یمن میں نظر آتے ہیں، کبھی عراق میں نظر آتے ہیں، کبھی شام میں نظر آتے ہیں، کبھی حجاز میں نظر آتے ہیں۔ یہ ہیں علم کے لینے والے۔ ہمارا بہت بڑا علم چلا گیا سفر نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک لڑکا مدرسہ میں داخل ہوتا ہے اور 10 سال وہیں بیٹھ کے باہر نکل کے چلا جاتا ہے، وہ چند کتابیں، چند حروف، چند کلمات حاصل کرتا ہے، وہ علم کی وسعت، گہرائی، حقائق سے بہت دور بیگانہ رہتا ہے کہ سفر اور علم اس میں بہت جوڑ ہے، بہت جوڑ ہے، بہت جوڑ ہے۔ ایک چھوٹا سا سفر ہے آپ سب بچوں کا۔ اللہ آپ کو، میں پہلے آپ کے استاد جی سے کہہ رہا تھا کہ دنیا پھری ہے، بر صغیر پاکستان، بنگلہ دیش جیسے طلبہ پوری دنیا میں نہیں دیکھے جو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت لا کر مدرسے کی چار دیواری کے حوالے کر دیتے ہیں، اور 10-11 سال کے بعد انہیں کچھ نہیں پتا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے، مجھے جانا کہاں ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی بنیاد ہے، نہ کوئی بیس ہے کہ جس پر وہ آگے اپنی زندگی کی کسی بھی ترتیب کو قائم کر سکے۔ یہ قربانی پوری دنیا میں نے نہیں دیکھی۔ اور پورے بر صغیر کے علماء جو مدرسوں میں تنخواہ لے رہے ہیں، اس تنخواہ میں وہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے، اپنے کپڑے نہیں خرید سکتے، اس تنخواہ میں اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتے، ان کو نزلہ بھی ہو جائے تو اس کی دوا لینے کی گنجائش ان کی تنخواہ میں نہیں ہوتی۔ اتنی تھوڑی تنخواہوں کے ساتھ وہ ساری زندگی مدرسہ کی چٹائی کے ساتھ سل کر پوری زندگی گزار دیتے۔ یہ نقشہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں، اور ان تینوں ملکوں میں اللہ نے مجھے پھرایا۔ سب سے زیادہ قربانی دینے والے طلبہ بنگلہ دیش۔ میں نے ایسا فقر کہیں نہیں دیکھا طلبہ کے لحاظ سے، مدارس کے لحاظ سے، جو فقر میں نے بنگلہ دیش میں دیکھا، اور وہاں تعداد ہم سے دگنی، 3 گنا۔ میں ہٹ ہزاری مدرسہ میں داخل ہوا تو دورہ حدیث کا سبق ہو رہا تھا، نظر پڑی تو میرے اوپر ایک ہیبت چھا گئی۔ 1,500 بخاری کتابیں کھلی پڑی تھی، 1,500 ایسے۔ میں نے کبھی زندگی میں اتنا دورہ حدیث کا سبق دیکھا نہیں تھا، میں ایک دم ایسے ہوا تو میرے اوپر ایک ہیبت طاری ہوئی، پھر ایک نظارہ تھا، میں دیکھتا رہا۔ ایسا خوبصورت منظر، علمی محفل، مجلس میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ میں دیوبند گیا، وہاں بھی یہ نظارہ نہیں دیکھا۔ یہاں کے بڑے بڑے مدارس میں گیا ہوں، یہ منظر نہیں دیکھا۔ جو ایک غریب چھوٹا سا گاؤں تھا ہٹ ہزاری، وہاں مولانا مفتی احمد شفیع صاحب حضرت مدنی کے گرد بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، ضعیف الرحمن، وہ سبق پڑھا رہے تھے۔ میں وہاں تھوڑی دیر کے لیے برکت کے لیے بیٹھا۔ تو دوسری بات یہ، چونکہ علم کے سفر کی کوئی انتہا نہیں، یہ موت تک کا سفر ہے، اور سب سے قیمتی سفر ہے، سب سے عالی شان سفر ہے، سب سے خوبصورت سفر ہے۔ اور علم وہ ہے جو ہمیں اللہ سے ملا دے، باقی سب جہالت، باقی سب قیل و قال ہے۔ علم وہ ہے جو مجھے اللہ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا علم ہے کہ میں اپنے اللہ کو جانوں، میں اپنے اللہ کو پہچانوں، میں اپنے اللہ کو جانوں۔ میں اس پہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے علمی حلقوں نے بھی اللہ کو خدا کہنا شروع کیا ہوا، اور ہمارے عوام بھی اللہ کو خدا کہتے ہیں۔ دیکھو، نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ اب میرا نام ہے طارق جمیل، تم مجھے کہو جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ طارقن رات کو آنے والا، یا طارقن دروازہ کھٹکھٹانے والا، جی مولانا دروازہ کھٹکھٹانے والے آپ کا کیا حال ہے؟ تو یہ کوئی معقول بات ہے؟ کوئی معقول بات ہے؟ بھائی خدا ترجمہ ہے، نام کے ترجمے ہی نہیں ہوتے۔ مولانا منظور مینگل، جی مولانا قبول صاحب، منظور جو قبول ہو جائے، کبھی کہتے ہو اپنے استاد کو؟ تو لفظ اللہ کی عادت ڈالو۔
ڈنگا پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں، سمجھو پہلے، ڈنگا پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں، اور ڈنگا سیالوں کی ایک قوم کا نام ہے۔ سیال راجپوتوں کی ایک شاخ ہے، اس کی آگے چھوٹی شاخیں ہیں، اس میں ایک شاخ کو کہتے ہیں ڈنگا، ڈنگے سیال، ٹھیک۔ تو ہمارے ایک دوست تھے جہانگیر، مرحوم فوت ہو گئے، انہوں نے جنگ شہر اپنے ایک دوست کو فون کیا، آگے ان کی چھوٹی بچی اسکول پڑھنے والی، اس نے اٹھایا، وہ تھے نہیں، تو کہا بیٹی آپ اپنے ابا کو بتا دینا کہ جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا۔ ڈنگا تو قوم ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کے دوست کا فون آیا، بڑے ہنس رہے تھے، کہنے لگے ابھی میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ابو وہ جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، اس کو وہ ڈنگا بھول گئے، جہانگیر ٹیڑے کا فون۔ تو بچوں کم از کم آپ تو اللہ کہنے کی عادت ڈال۔ میں نے یہ سبق کراچی میں سیکھا تھا 1985، میں نے مکی مسجد میں بیان کیا، بیان کے بعد میں بیٹھا، اس وقت اتنی شہرت نہیں تھی تو آرام سے بیٹھنا ہو جاتا تھا، تو ایک صاحب آئے مکی مسجد کے مقیم، وہاں انہوں نے زندگی دی ہوئی تھی، لمبے پتلے ضعیف، اس وقت 80 سال کے ہوں گے، آ کر مجھے ایسے ملے، السلام علیکم، میں تو جانتا ہی نہیں تھا، بیٹا میرا نام ہے برکت بن محمود، 1985 کے بتا 31 سال ہو، میرا نام ہے برکت بن محمود، بیٹا اللہ کو خدا نہیں کہتے، اللہ ہی کہتے ہیں، جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں انگریزی میں، ایسے ہی دنیا کا کوئی لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، بیٹا اللہ کو اللہ ہی کہا کرو۔ 31 سال ہو گئے میری زبان سے خدا نکل گیا اور میں اللہ ہی کہنا شروع۔ ایک عام آدمی نے مجھے نصیحت کی جو مجھے اتنی پیاری لگی کہ میں نے اسے زندگی کا درس اور سبق بنا لیا۔ آپ سے کہتا ہوں اللہ لکھو، اللہ بولو، زبان پہ چڑھا ہوا ہے، آہستہ آہستہ اتر جائے گا، لیکن فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم کی پہلی چیز ہے اپنے اللہ کو پہچان، جس کو ہمارے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے، سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کافیہ کو وزن شعر کی وجہ سے بدل تبدیل کیا ہے، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ تو یہ جو قیل و قال سے ہٹا کر اللہ اپنی منزل بنانا، اس کی طرف اشارہ، وہ تو خود بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، تصوف غالب تھا چشتیہ سلسلے کے۔ تو میرے عزیزو، دوسرا سفر آپ کا بڑا خوبصورت سفر ہے، اللہ اسے موت تک جاری و ساری رکھے، اور اللہ تعالیٰ پہ قربان جو ایک حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی۔ ایک آدمی مر کے پیش ہوتا ہے، اللہ کو پتہ ہے آدمی غلط ہے، نمبر 2 ہے، لوگ کہتے ہیں شیخ الحدیث صاحب فوت ہو گئے، امام صاحب فوت ہو گئے، وہ تبلیغ والے ساتھی جو تھا فوت ہو گئے، مؤذن فوت ہو گیا، حاجی صاحب فوت ہو گئے۔ صبح صبح مجھے فون آیا کہ جی بلال مسجد کا مؤذن فوت ہو، ہمارا مرکز تبلیغی فیصل آباد، اس کا نام تھا رمضان۔ تو میرے ساتھی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بھائی رمضان فوت ہو گیا، کہا جی بلال مسجد کا مؤذن فوت ہو گیا۔ یہ خوبصورت نسبتیں۔ تو جب وہ آدمی پیش ہوتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں اچھا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے سامنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی ہے، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو بڑا اچھا ہے، تو چل میں لوگوں کی گواہی قبول کر کے تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو اللہ نے آپ کو علم کی نسبت دی، مسجد کی نسبت دی، یہ موت تک باقی رہے۔ اس پر اگر اللہ نے ہمیں واپس بلایا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی کہیں نہ کہیں سے ہمیں بھی راستہ مل جائے گا جنت میں جانے کا۔ پر 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ ایک بچوں، اس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، اور غیبت کرنا چھوڑ دو، اور طنز کرنا چھوڑ دو، اور گالی دینا چھوڑ دو۔ تم دورے میں پہنچ جاتے ہو اور چھٹی لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہو،
میں بھی مدرسے میں پڑھاتا ہوں. اب آپ بیتی بتا رہا ہوں دورے میں پہنچ کر بچہ جھوٹ بول کے چھٹی لیتا ہے. نہ بچہ، اس زبان کو خوبصورت بناؤ، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. میں نے اپنے طلبہ کو اتنا تیار کیا. پھر میں نے استادوں سے بھی کہا دیکھو اب سچ بولنے کی طاقت پیدا کر، سچ سننے کی طاقت پیدا کرنا. ایک لڑکا آ گیا تو استاد جی چھٹی چاہیے. انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہ کرکٹ کا میچ دیکھنا. وہ مولوی صاحب کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا. تو دوسرے ساتھی بیٹھ ان کا دیکھو برداشت کرو. یہ بھی تو کہہ سکتا میری ماں بیمار ہے اور ہسپتال میں نے جانا ہے. انہوں نے کہ سچ بولا ہے. تب سچ کو برداشت کرو، اس کو شاباش دو، شاباش بیٹا تو نے سچ بولا ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں بچوں سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. سب کی تعریف کرو، غیبت نہ کرو. غیبت کو نکال کے پھینک دو. دین کو تباہ کرنے والی جتنی زبان ہے اور یہ آنکھ، اتنی کوئی چیز بھی نہیں. ایک نظر گندی ہو جائے اور زبان گندی ہو جائے تو دل کی دنیا میں صفائی آ ہی نہیں سکتی. نظر جھک جائے، زبان رک جائے تو دل کی دنیا کو کوئی چیز بھی گندا نہیں کر سکتی. یہ دو ایسی طاقتور چیز ہیں. تو آپ سب سے کہتا ہوں ایک اپنی نظر کو بچاؤ، ایک اپنی زبان کو بچاؤ. زبان سے طعنہ اور طنز اور تیز بول، بے اکرامی کا بول، بے عزتی کا بول، اس کو اٹھا کے پھینک. ابو دوجانہ جیسی شخصیت، ابو دوجانہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس صف کے آدمی ہیں، پہلی صف کے آدمی، پہلی صف. اللہ کے نبی نے احد جنگ میں تلوار دی. یہ تلوار کون لے گا؟ بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ صرف 3 آدمی کھڑے رہے، باقی سارے بیٹھ گئے. زبیر، عمر، ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ نے وہ تلوار حضرت ابو دوجانوں کو دی، نہ زبیر کو دی، نہ حضرت عمر کو دی. یہ ایسے آدمی اور جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. اور یہ صحابی ہیں، اور یہ چند ان صحابہ میں ہیں جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک نبی کے ہر سفر میں ساتھ تھے. ابو دوجانہ یہ فرماتے ہیں میرے بھائیو، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے زندگی میں آج تک کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے، کسی کی نفرت نہیں ہے. یہ 2 باتیں بچوں میں بھی لے لوں، آپ بھی لے لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی. جب چھٹی ہوں تو تبلیغ میں ٹائم دینا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ تو اس مسجد کو قبول فرما، اسے اس سے سالت تقوی من اول یوم میں یا اللہ شامل فرما. یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو علم کی شمع فروزہ کرنے کی توفیق عطا فرما. انہیں ہادی اور مہدی بنا، ہادی اور مہدی بنا، ہادی اور مہدی بنا. یا اللہ موقع موقع کا علم کا فیضان فرما. امت پنے کو زندہ کرنے والا ہمیں بنا دے. امت میں توڑ پیدا کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ تمام مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، مکاتب کی، مسجدوں کی یا اللہ حفاظت فرما. اس میں مال لگانے والے، اس میں پڑھنے پڑھانے والے، انہیں ان کی نسلوں کو آباد شاداب فرما. یا اللہ تیرے بہت نیک بندے تیری بارگاہ میں پہنچ چکے، استادوں کے استاد، ساری زندگی جنہوں نے تیرے حبیب کا پیغام سنایا، پڑھایا، اور یا اللہ اسی میں ان کی زندگی لگی. سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، ان کے درجات بلند فرما. اپنی شایان شان انہیں اپنے یا اللہ اپنی بارگاہ میں انہیں قرب نصیب فرما. انہیں جنت الفردوس ان کا مقام بنا. یا اللہ ان کی نسلوں کو، ان کے مدارس کو، ان کی شاخوں کو، ان کے مدرسہ کو آباد شاداب خوشحال فرما. یا اللہ تو مولانا منظور صاحب، ان کے ساتھی، ان سب کی اس کاوش کو قبول فرما اور اسے رہتی دنیا تک قائم فرما اور خیر کا، رشد کا، ہدایت کا ذریعہ بنا. پورے علاقے کے لیے، پورے شہر کے لیے، پورے صوبے کے لیے، چاروں صوبوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے خیر کی شکلیں یہاں سے قائم فرما. یا اللہ ہمیں اپنی مرضی والی زندگی عطا فرما، اپنے راستے پر قائم فرما، ثابت فرما. یا اللہ اجعل خیر اعمارنا آخرہ
وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وصلى الله تعالى نبينا